بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے ہم نئے اسلامی سال کا آغاز کر چکے ہیں اور اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسا تاریخی اور انقلابی سانحہ پیش آیا تھا جس کی یاد ہر سال مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اصل زندگی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ یہی شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے۔ دراصل زندگی کا راز ہی یہ ہے کہ قوم مسلسل جدوجہد، قربانی اور راہ حق پر جمنے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار رہے۔ کربلا کی داستان بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اسلام اور ملت اسلامیہ کی زندگی باطل کے مقابلے پر جمنے اور حق کے لیے جان عزیز کی شہادت دینے میں مثمر ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شہادت ایک عظیم مقصد کے لیے تھی۔ ان کی قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا مقصد تھا۔ امام عالی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑی تبدیلی کے آثار دیکھ رہی تھیں جس کو روکنے کے لیے جدوجہد کرنا ضروری تھا۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا۔ ہم کب کی بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ 60 ہجری کے آخر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ 61 ہجری یا 61 ہجری کے بالکل آغاز میں 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے اپنا دین نہیں بدلا تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، قرآن کو مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا۔ اصل تبدیلی کیا تھی کہ خلافت راشدہ کے بعد یا 4 خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کیا، اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور یا اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے۔ دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اور صحابہ کی بہترین سوسائٹی میں عمر کی منزلیں طے کی تھیں، خلافت راشدہ دیکھی تھی، اور وہ اس انحراف یا یہ جو ٹرن ہو رہا تھا مقصد، اس کو دیکھتے ہی اس گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کچھ باتوں کو ابتدا سے ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں، جو اسلامی ریاست ہے نا، اس کی اولین خصوصیت یہ تھی اور یہ ہونی چاہیے کہ ملک اللہ کا ہے، ملک کی عوام اللہ کی رعیت ہیں، اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی کا جو پٹا ہے وہ ڈالنا ہے، اور پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے کیا ہوا تھا کہ انسانی بادشاہت کا مسلمانوں میں آغاز ہوا، یعنی خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بادشاہت وہ اس کا ایک اپنا مزاج ہے کہ ملک بادشاہ کا ہے اور شاہی خاندان کا ہے، اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو، ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختصراً ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا کہ انہوں نے بادشاہت کا راستہ روکنے اور خلافت کو زندہ رکھنے کے لیے آواز بلند کی تھی، اور اسلام نے انسانیت کو بادشاہت یا ملوکیت کا نظام نہیں دیا بلکہ خلافت کا نظام دیا ہے۔ اور اسلام کی جو روح ہے وہ ڈکٹیٹرشپ
یا آمرانہ فیصلوں کے مقابلے میں مشاورت کا نہ صرف تقاضا کرتی ہے بلکہ اسے اسلامی ریاست کا جو ایک بنیادی تشخص ہے وہ قرار دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، اور نبی انسانوں کے مقرر کردہ نہیں ہوتے، انہیں اللہ تعالیٰ خود اس مقام پر فائز فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ آپ پر سلسلہ انبیاء مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دور نبوت کے بعد خلافت کا دور تھا، ٹھیک ہے، جو نبوت کے طریقے پر ہوگی، اور خلیفہ کا تقرر اس کی اہلیت، اس کی صلاحیت، اس کی صالحیت، اس کے علم، اس کے تقوی کی بنیاد پر امت کو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا تقرر ایک اہم اور فوری نوعیت کا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے صحابہ نے کسی تاخیر کے بغیر فوری طور پر اس کو حل کرنے کی طرف توجہ دی، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ نے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا فیصلہ کیا، اور پوری جماعت صحابہ کا اس پر اتفاق تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تقریباً 2.5 سال خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ جب حضرت ابوبکر دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مرض الموت میں انہوں نے اہل شورا کو طلب کیا اور اپنے جانشین کے نام تجویز کرنے کی بات کی، اور یہ شورا کے جو سب ارکان تھے یہ بلند مرتبت صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر پھر مشورے سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ پھر حضرت عمر کا آپ کو معلوم ہے کہ 10 سالہ دور میں جو خلافت تھی نہایت قابل قدر کارنامے سر انجام دیے، پھر ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے، اور انہیں اپنی شہادت جب بالکل سامنے نظر آئی تو انہوں نے مستقبل کے خلیفہ کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی مقرر کی، اور یہ سب ارکان جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور یہاں پر انہوں نے آپس میں مشورے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ کام تفویض کیا کہ وہ عوام الناس سے مشورہ کریں اور پھر اپنی رپورٹ پیش کریں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ عوام کے سامنے کوئی نام تجویز کرنے سے پہلے ان کی طرف رجوع ضروری سمجھا گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن رات انتہائی محنت مشقت سے اس اہم اور نازک ترین ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا حق ادا کیا، اور انہوں نے جن جن لوگوں تک وہ پہنچ سکتے تھے، گھروں میں بیٹھی پردہ نشین خواتین، چراگاہوں میں جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے چرواہے، سب سے رائے لی، اور پھر مسجد نبوی کے اندر اعلان یہ فرمایا کہ امت کی اکثریت جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپنا چاہتی ہے۔ حضرت عثمان نے تقریباً 12 سال خلافت کی، اور ان کے خلافت کے آخری دور میں کچھ فتنے سر اٹھانے لگے، اور انہی فتنوں کے نتیجے میں وہ فساد رونما ہوا جس میں آپ کو مدینہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ پر بہت ہی مشکل اور کڑا وقت آ گیا۔ صحابہ اکرام اس صورتحال سے سخت پریشان تھے، اور اس موقع پر مدینہ کے سب لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہی اس نازک گھڑی میں امت کی قیادت کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی جب مسجد تشریف لائے تو سب جو ہے وہ والہانہ ان کی طرف لپکے اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 4.25 سال تک حکومت کی، اور پھر ان کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، لیکن چونکہ امت میں انتشار آ چکا تھا اور حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر حضرت حسن جو ہیں وہ اس سے الگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مصالحت کر لی اور ان کی بیعت کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 30 سال یہاں پورے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ارشاد کے مطابق پھر ملوکیت کا دور شروع ہوا۔ اور دیکھیے کہ یزید کو جب نامزد کیا گیا تو یزید کو حکمران تسلیم کرنے سے انکار کرنے والوں کی فہرست میں صحابہ کی تعداد جو نام ہے وہ بڑی تعداد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا اور پورے عالم اسلام میں اس کو قبول نہیں کیا گیا، مخالفت جو ہے وہ وہاں پر جاری رہی۔ لیکن حضرت امام حسین نے جو ہے وہ پوری جرت ایمانی کے ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں سر تو کٹوا سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اور پھر وہ مرحلہ تاریخ کے ہم جو ساری آپ یقیناً وہ سب جانتے ہوں گے، جو سفر تھا اور جو سارے بہت دلدوز قسم کے واقعات تھے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک بڑی قربانی پیش کی، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ آمریت کا انکار، انسانی بادشاہت کا انکار، اسلامی دستور میں جو خلافت ہے اور جو شورائیت ہے اس کا تحفظ تھا۔ حضرت حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، آخر میں آپ تنہا رہ گئے، پانی تک رسائی ممکن نہیں تھی، گرمی کی حدت اور جنگ کی شدت اور اس لمحے کی سختی اور دل دہلا دینے والا منظر، اس سب کے باوجود سیدنا حسین بن علی کا جو پایہ استقلال تھا اس میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ تو حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی جب آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حالانکہ تاریخ اسلامی کا اتنا بڑا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ قربانی تو تھی ہی اسلامی حکومت کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے، کہ یہ جو جنت میں نوجوانوں کے سردار نے جو جدوجہد کی وہ کیا تھی کہ نظام حکومت اصل مزاج سے ہٹایا جا رہا تھا، خرابی کا آغاز ہو رہا تھا، اور بعد کے دور نے یہ ثابت کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اندیشے درست تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا جو نظام خلافت ہے وہ اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے، اور آمریت کا، بادشاہت کا، ظلم کا نظام اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار اسلامی ممالک کے ہونے کے باوجود عملاً صورتحال کیا ہے کہ ہم بکھرے ہوئے تسبیح کے دانے ہیں جو کوئی قوت نہیں رکھتے، جو نہ فلسطین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ خود اپنے ملکوں کے اندر کوئی کام ہم فلاح و بہبود کا کر پا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ واقعات ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ ہیں کہ ہم حق کی خاطر ڈٹ جانے والے بنیں۔ ایک شاعر نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ آج کل اس زوال پذیر امت میں نظر آتا ہے کہ لوگ تعریف تو حسین رضی اللہ عنہ کی کرتے ہیں، وابستگی اور محبت کے دعوے بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ کس کا دیتے ہیں؟ ایک مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ باطل کے مقابلے میں حق پر ڈٹ جائے۔ ایک آخری بات جو مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ اس پوری جد و جہد میں جب بھی ہم شہید کربلا کا تذکرہ آتا ہے تو ان کی بہن زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات بھی سامنے آتے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے وہ اس پوری جد و جہد کے اندر عورت کے کردار کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اسلام کو اس کی اصل کے ساتھ سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔